الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 8واں پارہ سورہ انعام دی ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد اساں سارے نوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ زمین دے وچوں
جس ٹائم بھی تسی پیداوار کاشت کرتے ہو وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس ٹائم ہی اس دا حق ادا کیتا کرو۔ یعنی اس نو حق نو کی آکھیا گیا، عشر دا نام دیتا گیا۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے کہ جڑی انسان مال دے اتے ادا کرتا ہے، اس دے کول مال پیا ہے، سال گزر گیا ہے، حولان حول جس نو آکھے دن کہ سال اس دے اتے گزر گیا ہے، اس دے اتے زکوٰۃ ہے، یعنی اس دا ایک وقت مقرر آ گیا۔ لیکن عشر واسطے سال دا گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی اس دا وقت کی ہے جس ٹائم بھی تسی کاشت کرو، چاہے سال وچ ایک دفعہ کر رہے ہو، سال وچ 2 دفعہ کر رہے ہو، 3 دفعہ، یعنی جتنی بھی فصل تسی زمین دے وچوں حاصل کرنی ہے، لینی ہے، اس دا عشر ادا کرنا۔ عشر آخدین 10واں حصہ۔ اور پھر اگے زمینہ 2 قسم دیا ہوئی ہیں، ایک بارانی زمینہ ہے اور دوسرا ایک نہری زمینہ۔ یعنی بارانی زمینہ جنیاں سال دا اکثر حصہ بارش دے نال سیراب ہونیاں، اُدے وچ انسان نو مشقت نہیں کرنی پوندی، اس دے وچ ہے 10واں حصہ عشر جس نو آکھیا گیا۔ اور جڑیاں سال دا بیشتر حصہ، اکثر حصہ ٹیوب ویل دے نال، نہری پانی دے نال، کنویں دے نال یا کسی اور اپنی مدد آپ دیتا ہے، انسان اپنی زمینہ نو سیراب کرتے ہیں، انہاں دے وچ ہے نصف عشر، یعنی 20واں حصہ۔ بارانی زمینہ تے عشر ہے اور جڑیاں دوسریاں زمینہ ہیں انہاں تے ہے نصف عشر، یعنی 20واں حصہ عشر۔ اور ایک دینا کہ زکوٰۃ واسطے تے ہے کہ سال گزرنا شرط ہے، مال تھوڑے کول ہے، سونا تھوڑے کول موجود ہے یا کوئی اور ایسی بندے واسطے سال گزرنا ضروری ہے۔ سال دے وچ تھوڑے کولو وہ مال کم ہو گیا، گھٹ ہو گیا تو پھر تھوڑے تے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن عشر واسطے سال نہیں بلکہ جس ویلے بھی کاشت کرنا ہے، ہوں گندم دا اس دا موسم ہے، اس تو پیچھے چاول دا موسم سی، اسی طرح کماد دا موسم گزریا ہے، مالٹے کنوں دا موسم گزریا ہے، یعنی ہر چیز تے جڑا ہے عشر ہے۔ یعنی جڑی بھی پیداوار تو زمین دے وچوں حاصل کردے ہو اس دے اتے عشر موجود ہے، یعنی 20واں حصہ اس نو دینا چاہیے کہ اگر 20 بوریاں گندم ایک ایکڑ دے وچوں یا سارے جتنی بھی زمین ہے وہ دے وچوں 1 بوری اللہ دے راستے وچ دینا۔ اور اس طرح باغات کنوں دے وکے ہیں، ہن او دے وچوں کیویں عشر دتا جاوے، یعنی جتنا تھوڑا مال تساں بیچیا ہے، جتنے لکھ تھوڑے کول موجود ہے، اگر عشر ایک لایا جاوے کتنا 10,000 بنتا ہے اور نصف عشر 5,000 روپے، یعنی لکھ پیچھے 5,000 روپیہ تساں نے عشر باغ دے وچوں، کماد دے وچوں اور پٹھیاں دے وچوں، یعنی جیڑی چیز بھی تسی بیچتے پے ہو یا بیائی نہیں ہی وہی چیز دے دیو، یا تسی بیچ کے اس دی جیڑی موجودہ قیمت ہے، موجودہ ریٹ ہے، اس دے مطابق تسی کیا ہے اس دا۔ ایک آدمی آخدا کہ میں گندم میرا عشر اتنا بندا ہے لیکن ایک گندم میں خود گھر استعمال کرنا چاہتا ہاں، یعنی اس ٹائم اس دا ریٹ جڑا ہے اس موجودہ وقت وہ طے کر کے اس کا عشر ادا کر دیتا جائے۔ اور پھر عشر بعض زمینیں ہوں گی ٹھیکے تے زمینیں ہیں اور بعض جڑا ہے وہ بٹائی تے زمینیں ہوں گی، ہن ٹھیکے والی زمینیں تے بھی عشر ہے لیکن عشر کس تے ہے، وہ کاشتکار تے، عشر زمین تے نہیں ہوتا، عشر فصل تے ہوتا۔ جس نے بھی کاشت کرنی ہے، جس نے زمین گڑنی ہے، عشر اس تے ہے۔ یا تو پھر اگر اس ویلے طے ہو جاتا ہے دونوں دا معاملہ کہ میں زمین چو یہ چیز بھی لینی ہے لیکن عشر تو دینا ہے، ٹھیکیدار نو کہا جاندہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے بات طے ہو گئی۔ لیکن اگر بات طے نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے، وہ کاشتکار تے عشر ہے، جہاں فصل لے رہا ہے، زمین دے مالک دے ہوتے عشر نہیں ہے۔ اگر کاشت یعنی جس نے وہ ٹھیکے تے زمین لئی ہے
وہ سارا سال ہنجے چھڈی رکھے پھر اس سے بھی عشر کوئی نہیں. زمین کی جو پیداوار ہوئی ہی نہیں پھر عشر کیڑی ہونی ہے؟ پیداوار جڑی ہونی ہے پھر کیا اس تے عشر ہے. یعنی اس نے جڑی لئی ہے ٹھیکے تے زمین اس دے واسطے اس نے کیا اس دا عشر ادا کرنا ہے. اور اسی طرح بٹائی دی زمین ہے جڑیاں اس دے وچ جڑا جس دی زمین مالک ہے اس نے اپنے حصے دا عشر ادا کرنا. اور جڑا یعنی مزیرہ ہے جڑا گڑدا پیا زمین ہے اس نے اپنا عشر. اور اس دی بہترین صورت کیڑی ہے کہ جتنا بھی اس پھل یا گندم یا چاول جتنی بھی چیز ہوئی ہے اس ٹائم موقع تے ساری دی وچ ادا کر دیتی جاوے عشر تے پھر دونوں طرفوں ہو جاسی. لیکن کیا ہوندا کی ہے اسی مشین دا حصہ تو اس تے موقع تے نکال دیتا جاندا ہے باقی لوگاں دا حصہ نکال دیتا جاندا ہے. لیکن اللہ دا حصہ جڑا ہے عشر ہے. الفما انتم تزرعون ام نحن الزارعون. کیا زمین دے وچ کھیتیاں تسی اگا رہے ہو کہ اسی اگا رہے ہیں؟ اگر تسی تے بیج چھڈ کے آ جاندے ہو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبل. تسی تے ایک دانہ سٹ کے آندے ہو اس دے اوتے کیا 7 خوش میں لمنا اور ہر خوش ہے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 100 دانہ بھی ایک خوش دے وچ میں تھانوں دینا. یعنی 700 ایک دانہ تسی دیندے ہو میں 700 بنا کے تھانوں واپس کردا. پھر بھی انسان آخدا کہ نہیں میرا تو خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا پیا. میں اپنا خرچہ کٹ کے اپنی کھاد پانی کٹ کے اور ہر چیز کٹ کے اس تو بعد میرے کو تو بچے ہی کچھ نہیں ہے. اور اگر بچے کو اگر اس زمین دے وچ ہوندا ہی کچھ نہ تو پھر بیج بھی بندہ سٹ کے آیا ہے کھاد بھی اس نے لائی ہے پانی بھی اس نے لایا. اکثر ایسی زمیناں ہوندیاں کہ انسان محنت کرتا رہتا لیکن اندر ہوندی کچھ نہیں. پھر وہ کھاد پانی کدوں لیندا ہے جس ٹائم اگر فصل ہوئی ہے اللہ فرمائے کہ انتم تزرعون کہ تسی دے وچ اگا رہے ہو کہ اسی اگا رہے ہیں. انتم تزرعون کہ یہ وچ اسی اگا رہے ہیں تسی نہیں اگا رہے. تسی تو صرف پھینک کے آ جاندے ہو اور ہر دانے دے بدلے میں تم 700 گنا واپس کر رہے. سب تو پہلے مشین والے دا حصہ کرنے تو بھی پہلے اللہ دا حصہ کرنا. مشین والے پاس اگا دیں کہ بندہ مشین دا حصہ کر دیتا جانا اس تو بعد عشر کر دیں. نہیں وہ بھی عشر پورا نہیں نکلتا. عشر کرنا ہے مشین والے دا حصہ بعد وچ کرنا ہے. مشین والا دا جتنی کھانا کوئی اس نے تو 10واں حصہ لے جانا 12واں لے جانا جڑا بھی چلتا پہ ہویا اس نے وہ لے جانا ہے. لیکن اللہ دا جڑا حصہ ہے اس دے وچ کٹوتی ہو جاندی. باقی کسی دے حصے وچ کٹوتی نہیں ہے اللہ دے حصے وچ کٹوتی ہے. کہ اس واسطے انسان اپنے مال نو پاک کرے. وہ مال پاک کیویں ہونا ہے وہ اللہ دا حصہ کڈنا ہے. باقی چیزاں ہر چیز انسان کڈدا ہے. اور اس واسطے فرمایا کہ ایک تو مال دی زکوٰۃ ہے اور یہ زمین دی زکوٰۃ ہے. زمین دی پیداوار جڑی فصل ہے یہ اس موقع تے زیادہ عشر تے مسائل کیوں بیان کیتے جاندے ہیں؟ کیونکہ گندم ہر انسان نے کھانی ہے ہر بندے نے لینی ہے ہر کسی نے کیا بیجی ہوئی ہے کسی نے مل لینی ہے. لیکن کیا عشر دے مسائل پورا سال بیان کرنے چاہیے کیونکہ فصل تو ہر سال دے وچ گندم دی فصل تو چلو ایک دفعہ ہوئی ہے اور اس طرح کنو دی فصل ہوئی ہے کماد دی فصل ہوئی ہے اور باقی فصلیں ہو رہی ہیں کہ ہر فصل دے وچ انسان کو اپنا عشر پورا کرنا چاہیے ہے تاکہ ساڈا مال جڑا ہے وہ پاک ہو جاوے. جب مال پاک ہوئے گا تو پھر اس مال پاک دے ذریعے جب انسان اللہ دے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس دے ذریعے انسان دے وچ عبادت کرنے دا شوق پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ دا حصہ نہیں کھڑیا گیا وہ مال پاک نہیں ہویا. جب مال پاک نہیں ہویا چاہے زمین ہوتی اپنی ہے مالک کو خود ہے میں نے اس نے خود کیتی ہے لیکن اللہ دا حصہ نہیں کرے اس نے ڈکیتی نہیں کیتی چوری نہیں کیتی کچھ بھی نہیں کیتا لیکن مال پھر بھی نہ پاک ہے. مال پھر بھی پاک نہیں ہویا. اس نے کوئی بھی نہیں آکھ سکتا یار تو چور ہے تو ڈکیت ہے تو ڈکیتی کر کے مال اندر نہیں. اس نے تو اپنی فصل اگائی ہے اس نے تو اپنے ٹھیکے تو زمین لی ہے یا کسی بھی بٹائی تو اس نے گڈی ہے لیکن مال پاک کیوں نہیں ہویا؟ اس نے اللہ دا حصہ ہی نہیں کٹیا. مال پاک کرنے واسطے اللہ دا حصہ کرنا کیا ہے وہ ضروری ہے. اس لیے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ یعنی اسے موقع تے کرنا. اور دوسرا زکوٰۃ واسطے عاقل بالغ ہونا بھی شرط ہے. کوئی بچہ مال دا مالک بن گیا اس دا والد فوت ہو گیا بچہ نابالغ ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی اجر مالک ہی نہیں ہے اور نابالغ ہے. بالغ
عاقل اور بالغ ہو، کوئی پاگل ہے مجنو دیوانہ دے کول مال زیادہ آ گیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ لیکن عشر دے وچ اگر بچہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بالغ ہے نابالغ ہے پاگل ہے دیوانہ ہے مجنو ہے کوئی بھی ہے، یہ عشر زمین تے دی کاشت جنی زمین بھی کاشت کیتی ہے وہ جو فصل جڑی بھی اگائی ہے اس دے وچ اس نے کیا کہنا عشر دینا ہی دینا ہے، جدوں تک اس نہیں دے گا اس کا مال پاک نہیں ہوئے گا۔ اور دوسری زکوٰۃ واسطے سال دا گزرنا شرط ہے، لیکن اس واسطے یہ نہیں بس صرف اسی کنک تے گندم تے تو عشر دے دیتا، کنوں تے عشر کوئی نہ دیتا، کما تے عشر کوئی نہ دیتا، باقی چیزاں تے عشر کوئی نہ دیتا، تے کیا گندم تو پاک کر لے لیکن باقی چیزاں باقی فصل کی پاک ہونی ہے کہ جدوں تک اس دا تسی عشر اس دے اتنے کوئی عشر ہے کہ جڑا چارہ ہے تسی مال کر رہے ہو بیچ رہے ہو سارا کر رہے ہو، یعنی جیڑی بھی فصل زمین دے وچ اگدی پئی ہے جیڑی بھی تسی چیز کاشت کرتے پے ہو اس دے کیا عشر ہے۔ اس وجہ سے ہر بندہ اللہ دا عشر سکھیا، باقی قسم دیو یا نہ دیو لیکن اللہ دا حصہ جڑا وہ سب تو پہلے کر دو۔ مال پاک انسان دا تا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا تھان ایک دانے دے بدلے کی ہے 700 گنا کیا کر کے واپس کرتا پیا بنا کے اللہ تعالیٰ، اور ہر فرشتے دی ڈیوٹی ہے۔ ایک فرشتے دی اللہ دے تو انسان دانا ساٹھ کے آتا ہے وہ خود بخود نہیں، وہ فرشتہ اس کو سدھا کردا اس دانے نو سدھا کردا ہے اور پھر اس نے جو کونپل کٹدا ہے۔ اسی طرح جدوں تک وہ کیا پک کے تیار نہیں ہو جاندی، اور جدوں تک فرمایا کہ اس بندے دے جس کا وہ لقمہ بننا اس ویلے تک وہ فرشتہ نال رہندا ہے، اور پھر اس تو بعد وہ فرشتہ آسمان تے جاندا۔ یعنی ایک ایک دانے دے ہوتے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، جس کا حق ہے یعنی اس تک یہ حق پہنچنا چاہیے تاکہ ساڈا مال پاک ہوئے، ساڈی عبادات قبول ہو، ساڈی دعاواں قبول ہو۔ ساڈی دعاواں کیوں نہیں قبول ہو رہیاں کہ ساڈے مال پاک نہیں ہیں، اسی اللہ کا جڑا حصہ ہے وہ نہیں کرتے پے۔ اس واسطے ہن اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کہ اپنی زمین دا کیا کرتا ہے، اس ایک آدمی نے آواز سنی ہے۔ آواز کی سنی ہے؟ بدلہ جو آواز آ رہی فلاں دی کھیتی نو سیراب کر دیو، آس پاس کی بڑی دھوپ ہے فصلہ کی ہے جھلس رہی ہیں، لیکن بدلہ جو آواز آ رہی ہے فلاں دی کھیتی نو سیراب کر دیو، فلاں دی کھیتی نو سیراب کر دو۔ آدمی آتا ہے کہ یار اس دی کھیتی جس دی میں آواز سنتا پیا اس دی اور میری کھیتی تو کٹھی ہے، وہ اس بدلہ دی طرف ٹرتا جا رہا ہے کہ بارش اللہ نے برسائی نالے دے وچ جس ذریعے سے پانی کی کھیتی لے کے جانے ہیں کہ وہ برسائی اس ذریعے وہ بندہ ٹوکاں بٹ یعنی کر کے اپنی فصل میں پانی لا رہا ہے۔ وہ کہتا یار بدل کس سے منے بھی نہیں ہے، صرف تیری کھیتی ہوتے بدل ہے اور برستا پہ تو اپنی اس کی کھیتی نو سیراب کر رہے ہیں، یہ ماجرا کیے تو کرتا کی ہے کہ میں فصل دے 3 حصے کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم کتنا دیتا ہے؟ 20واں حصہ، تریجا نہیں، وہ بندہ کرتا ہے میں تریجا 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں گھر لے کے جانا، ایک حصہ میں اللہ دے راستے میں اتھے ہی تقسیم کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اس فصل دے ہوتے دوبارہ لا دینا، ایک حصہ میں گھر لے کے جانا ہاں۔ اور کیا اللہ دی طرفوں مینوں جس ٹائم بھی ضرورت پڑتی ہے میں تو 2 نفل ہی پڑھتا اللہ کو دعا ہی کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری صحتوں سے راب۔ لیکن وہی واقعہ پھر اللہ نے دوبارہ بیان کیتا کہ جدوں اس کی اولاد جوان ہوئی نا تو اولاد نے کہ اے ساڈا پیو بھی چنگا عجیب پاگل سی کہ ساری فصل ہی غریباں کی تقسیم کر دینا، تھوڑا جہا حصہ گھر لے کے آتا سی، لیکن اللہ نے اس تھوڑے دے وچ بھی اتنی برکت ڈالی سی کہ پورا سال آسانی دے نال گزر جانا، یعنی یہ برکت ہے۔ اور جدوں انہوں نے کہا کہ ہوں اصل نے فصل چونی ہے رات دے وقت، جس تم سارے غریب غربے ستے ہو نہ کوئی شاید نیڑے نہ آوے کہ رات دے وقت چونی ہے تاکہ کسی نے دینی نہ پوے، ساری فصل چاہ کے گھر چڑھنی۔ جدو صبح رات کو 3 براگے ٹرتے جا رہے تے اگے گیا کہ کھیتی جھلس کے کی ہے، وہ اس طرح جھلس گئی کہ ہر چیز سڑ گئی اور کہ کولا بن گئی، سیاہ بن گئی ہوگی۔ بھی کہا تھا کہ رستہ بھول گیا، اسی رستہ بھول گئے، دوجہ نہیں رستہ نہیں بھولے کہ ہو سکتے اللہ دا عذاب نہ ہو۔ تیسرا نہیں کھیتی تو وہی ویکھو نا ساڈی جڑے نال کھیتی ہے زمیناں وہ ہے، لیکن ساڈی کھیتی نے کیا وہ سب تو چھوٹا بھائی آخدا کہ یہ ساڈی نیت دا اثر ہے کہ جیسے نے کیا نا راتوں رات فصل چاہ لواں گے، ساڈا والد تو بڑا پاگل سی
کہ جدوں اسی اللہ دا حصہ وہ میرا ساڈا والد کرتا سی غرباء نو دیندا سی تے ساڈی فصل ہری بھری سان ضرورت نہیں ہوندی سی اس تے محنت کرنے دی بھی سانو پانی دلاؤن دی بھی ضرورت نہیں پوندی سی کہ باقیاں فصلاں نو لوگ خود پانی سراب کرتے سی اور ساڈی فصل نو اللہ تعالیٰ خود سراب کر دیندے سی کیا جدوں اللہ دا حصہ کڈیا جاوے اس فصل دے وچ برکت ہوندی لوگ آکھدے نا کہ جدوں جھاڑ زیادہ ہوئے کہ اساں اس دفعہ کھاد فلانی استعمال کیتی ہے اس دفعہ بیج اچھا پایا ہے لیکن کیا ہے الحمد کھیتی پھر بھی اگائی اسے ہی ہے بیج جڑا مرضی استعمال کرو کھاد جڑی مرضی استعمال کرو نکلنی وہی ہے جڑی اللہ نے چاہنا ہر سال انسان باغاں تے وہی نہیں سپرے کرتا پچھلا سال کتنا مندہ سی کہ کوئی مالٹا لینے نو تیار نہیں سی کوئی باغ نہیں کوئی مالٹا کوئی سپرے کوئی ہر چیز نہیں سی اور اس دفعہ کوئی کسی نو کھان واسطہ نہیں دیندہ پیا سی مالٹا بھی وہی سی باغ بھی وہی سی سپرے بھی وہی ہر چیز ہو رہی یہ اللہ کی طرف حالات اندر اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کیسے تھوڑی آزمائش کرتے ہیں فصلہ نقصان دے کے کبھی تھوڑی موت دے کے کبھی کوئی بیماری دے کے کبھی کوئی یعنی آزمائش وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والے واسطے یعنی حالات کوئی بھی آ جائے فصل دا مندہ ہے چنگا ہے جھاڑ زیادہ ہے تھوڑا ہے نہ شکری نہیں کرنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کروں وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ نہ شکری نہیں کرتے جیڑی فصل ہو گئی اس نے شکر ادا کرو جیڑی کم ہوگی اس ڈھونڈے کم کیوں ہوئی ہے وجہ کی ہے کہ دائیں میری نیت وچ فطور تے نہیں آ گیا تسی نے مشہور واقعہ سنا نا کہ جدو بادشاہ ایک باغ اناراں دے باغ میں پہنچیا نا تو دیکھا اس نے باغ ہرے بھرا باغ بہترین وہ نوکر کو گول گیا انہوں نے کہ نچوڑ کے نا یہ انار ایک پانی میں پلا گلاس انہیں پلایا ایک نچوڑا تو پورا گلاس بن گیا انہیں پی لیا دوجی دفعہ اس نے آخر پھر نچوڑ بادشاہ دی نیت وچ فرق آ گیا اتنا اچھا باغ ایک انار نچوڑیا تو پورا گلاس بن گیا یہ تو سرکاری تحویل وچ ہونا چاہیے بادشاہ نے جب سوچیا اس نے ایک توڑیا پانی کڑیا دوسرا تین بلکہ 7 انار اس نے توڑے تو گلاس بنیا اس نے نوکر جڑا اتنے ودا سی مالی اس کو پوچھتا کہ ایک انار توڑے اسے بوٹے تو پورا گلاس بن گیا ہوں اے تو 7 توڑے نا تو پھر بھی گلاس بڑا مشکل بنیا اس کہ بادشاہ وقت دی نیت وچ فطور آ گیا بادشاہ اس نے کہ تین کی پتہ لگا اس نے کہ یہ نیت دا وقت ہے جب انسان دی نیت بدل جاتی ہے پھر اللہ کی طرفوں حالات بھی بدل جاتے ہیں جیو جی نیت ہو جی برات یہ نیت انسان اچھی کر لے تو اس کا پھل اچھا ملتا ہے اور جب انسان دی نیت بری ہو جاتی ہے الٹ ہو جاتی ہے بندہ کسی کے بارے بدگمان ہو جاوے نا اگلا اس تو پہلے ہویا پہ ہوگا کسی کے بارے نیت اچھی ہو جاوے اس تو پہلے وہ اچھا ہو جاتا ہے جدو نیت خراب ہوتی نیت کا کتنا اثر ہے جدو قربانی جانور تسی لیندے ہو نا 7 حصے ہوندے ہیں ایک بندے دی نیت بھی خراب ہو گئی باقی اندر بھی صفایا کہ ایک بندے دی نیت خراب ہے اس واسطے ہر بندہ اپنی نیت درست کرے کہ اللہ دا حصہ کٹے غرباء دا حصہ کٹے اور پھر کیا ویکھو فصلہ دے اللہ کتنی بارہ لے کے لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ تو سنو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا یا اللہ تو جدو راضی ہو ناراض ہوگا تو کیا کام کرنا میں کہ بے موسمی بارشاں دے دینا پھر مال جڑا ہے وہ بخیل لوگوں کو دے دینا پھر حکومت نہ اہل لوگوں دے دینا یہ 3 کام میں جدو کردا سمجھو اللہ ناراض ہے اور جدو مال سخیہ لوگوں کو پہنچ جاوے اور بارشاں وقت تے ہوں اور فرمایا کہ حکومت اہل لوگوں کو ہوئے تو پھر سمجھو اللہ راضی ہے پھر اللہ راضی ہے پھر انسان اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھ لے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنی دے وچ کیا اپنی صحیح نیت کرنے دی اور اللہ دا حصہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے.